تمنا زریابی پریانی مدد کے لیے پکار رہی ہیں۔ تمنا ان خواتین میں سے ایک ہیں جو طالبان کے خلاف احتجاج کرنے کے چند روز بعد لاپتہ ہو گئیں۔ خواتین کے حقوق کے لیے آواز اٹھانے والی سماجی کارکنان کے مطابق ان خواتین کو طالبان نے گرفتار کیا، لیکن طالبان اس دعوے کی تردید کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ کی مداخلت کے بعد اس بات کی تصدیق کی گئی کہ ان خواتین کو رہا کر دیا گیا ہے۔ مجھے فکر تھی کہ ان پر کس قسم کا تشدد کیا جا رہا ہوگا۔ میں ان دوسری خواتین کے لیے بھی فکر مند تھی جنہوں نے اس مظاہرے میں حصہ لیا یا ملک کے دوسرے حصوں میں احتجاج کیے۔ تمنا اور ان جیسی درجنوں نوجوان خواتین گزشتہ 6 ماہ سے افغانستان میں خواتین کے حقوق کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ سر جھکائے، ہاتھوں سے پلے کارڈز اور حکمت عملی بناتی خواتین کا یہ گروہ اپنے اگلے مظاہرے کی تیاری کر رہا ہے۔ چند دوستوں سے شروع ہونے والے اس گروہ میں طلباء، اساتذہ، سماجی کارکنان کے علاوہ اب گھریلو خواتین بھی شامل ہو گئی ہیں۔ کسی نتیجے کی پرواہ کیے بغیر اپنے حق کے لیے آواز اٹھانے والے خواتین کے اس گروہ نے ایک مزاحمت کی شکل اختیار کر لی ہے۔ جو کچھ ہو رہا ہے ہمیں ڈر ہے کہ ہم نے جو کچھ حاصل کیا ہے وہ کھو دیں گے اور گھر بیٹھ جائیں گے، لہٰذا ہم ہر خطرے سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں۔ ہمارے حقوق ہمارے لیے اہم ہیں، ہمیں نقصان کا ڈر نہیں۔ گزشتہ 20 سال کے دوران افغانستان میں خواتین ہر شعبے میں آگے بڑھیں اور ان کی شرح خواندگی میں بھی اضافہ ہوا۔ کئی خواتین نے PhD کی ڈگری حاصل کی، اچھی ملازمتیں اپنائیں اور اونچے عہدوں پر تعینات ہوئیں، لیکن آج افغانستان میں کچھ تعلیمی ادارے گزشتہ 6 ماہ سے بند ہیں، جبکہ خواتین کو تعلیم کے حصول کے لیے پابندیوں کا سامنا ہے۔ ذکیہ اور ان جیسی لاکھوں لڑکیاں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا خواب ٹوٹتا دیکھ رہی ہیں۔ میری فیملی کہتی ہے کہ اگر تم اس لباس میں باہر جاؤ گی تو طالبان تمہیں پکڑ لیں گے اور ماریں گے، ہماری بدنامی ہوگی، لوگ کہیں گے کہ طالبان نے ہماری بیٹی کو مارا ہے۔ گزشتہ 6 ماہ ان خواتین کی زندگی میں بھی مشکلات لائے جن کے کندھوں پر خاندان کی کفالت کی ذمہ داری تھی۔ طالبان کے کنٹرول کے بعد ہر شعبے میں خواتین کو ملازمتوں سے نکالنے کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا اور خواتین کی جانب سے شروع کیے گئے کاروبار بند ہو گئے۔ میں مایوسی کا شکار ہوں، مجھے کوئی امید نہیں، میں گھر پر قید ہوں، میرے خواب پورے نہ ہو سکے۔ میرا خواب تھا کہ میرے بچے تعلیم حاصل کریں، میرا خواب تھا کہ وہ پوری دنیا کے ساتھ مل کر چلیں گے اور اپنا نام کمائیں گے۔ میرا خواب آگے بڑھنے اور ترقی کرنے کا تھا۔ میرے تمام خواب اور خواہشیں ختم ہو گئیں۔ اب میں ان خوابوں اور خواہشوں کو دل میں دبائے گھر بیٹھی ہوں۔ طالبان کی حکومت افغانستان کی تمام خواتین کے لیے مایوسی کا پیغام نہیں لائی۔ کچھ خواتین ایسی بھی ہیں جو اب خود کو زیادہ آزاد محسوس کرتی ہیں۔ یہ وہ خواتین ہیں جو افغانستان میں اتحادی افواج کی کارروائیوں سے پریشان تھیں۔ اب ہم خوش ہیں، اب امن ہے، کوئی جنگ نہیں، کوئی جہاز نہیں، ہم باہر جاتے ہیں، اپنا کام کرتے ہیں اور واپس گھر آ جاتے ہیں، ہم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوتی، ہم جہاں چاہیں جا سکتے ہیں۔ اس سے پہلے جہاز ہم پر بم گرا رہے تھے، خدا کی پناہ مانگنے کے علاوہ ہمارے پاس چھپنے کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ اقوام متحدہ اور عالمی برادری کی جانب سے طالبان سے مسلسل مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ملک میں خواتین کے تعلیمی اور سماجی حقوق کی فراہمی یقینی بنائی جائے اور انہیں ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرنے کا موقع فراہم کیا جائے۔